السلام علیکم. زائد یمن سے. یمن کے اس شہر سے جتنے بھی میں نے آج تک سٹوریز سنی ہیں یا پڑھی ہیں یمن کی، اس شہر کے خاص کر بہت خوفناک قصے ہیں، اور 98% سٹوریز اسی شہر سے ہیں. تعز بالعربی میں یا اردو میں تے عین زا تعز. یہ بڑا مرعب علاقہ ہے. کوئی میں نے اس کو گوگل میں چیک کیا تو واقعی وہ پہاڑی ایریا اور ایسا ہی ہے، کھیت کھلیان پہاڑی علاقے میں. المہم شروع کرتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. زائد اپنا واقعہ بیان کرتا ہے 2016 میں. کہتے ہیں ہمارے علاقے میں پانی نہیں تھا. پورا ہمارا گاؤں جو کہ تقریباً 450 گھروں کے اوپر مشتمل تھا، وہ ان کو پانی کا بہت مسئلہ تھا. ہمارے گاؤں میں پانی کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ہمیں کافی دور سے پانی لانا پڑتا تھا. وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں پر وہ چشمہ تھا، تو وہاں سے ہمارا پورا گاؤں پانی لے کے آتا تھا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو قائل کروں کہ یہاں بور کروا کے تو یہاں موٹر لگا دی جائے، اور تاکہ پورے گاؤں والے وہاں سے پانی آسانی سے لے سکیں، یا پھر آگے فیوچر میں جا کے تو یہاں سے پائپ لائن کسی طریقے سے اپنے گاؤں میں لے جائیں گے. اتنا دور بھی نہیں تھا اور اتنا قریب بھی نہیں تھا، یعنی پانی اٹھا کے چلنا وہ دقت تھی اس میں. المہم میں نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ کیوں نہ ایسا کریں، تو کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے. تو پورے گاؤں کے لوگوں نے پیسے جمع کر کے تو بور کروایا اسی جگہ کے اوپر جہاں سے وہ پانی بھر کے لے کے آتے تھے. تو وہاں پر جہاں پر ڈرل ہو رہا تھا اس سے تقریباً 5 میٹر دور ایک کمرہ تعمیر کیا، جو کل کو اس جو موٹر لگے گی اس کی رکھوالی کرے گا، چوکی داری کرے گا. بور ہوا تو وہاں پر بھی ایک کمرہ بنایا گیا، وہاں موٹر لگائی گئی. اب جتنے پیسے تھے جہاں تک پائپ ہم سے گیا وہاں تک بچھا دیا. اب لوگوں کو کافی قریب ہو گیا وہاں سے پانی لے کے جانا، اور مجھے ہی یہ کام سونپا گیا وہاں کی چوکی داری کا، کیونکہ مشورہ بھی میں نے ہی دیا تھا. اور میری تنخواہ بھی بڑی اچھی لگی، کیونکہ وہ کسی ایک کے اوپر بوجھ نہیں تھا، وہ پورے گاؤں کے لوگوں نے پیسے جمع کر کے تو مجھے تنخواہ دینی تھی، جو کہ میرے لیے بڑی اچھی تنخواہ تھی. 3 مہینے میں وہاں چوکی داری کی، کوئی کسی قسم کا میرے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا. 3 مہینے کے بعد ایک رات، یعنی میں کیا کرتا تھا، دن میں 2 دفعہ وہ موٹر چلانی ہوتی تھی، ایک صبح اور ایک شام کو. ایک رات مغرب کے ٹائم سے پہلے میں جب اپنی وہ موٹر چلانے کے لیے گیا، میں نے موٹر چلائی تو واپس مڑا، کیا دیکھتا ہوں کالا سانپ تقریباً 2 میٹر لمبا وہ میرے سامنے بیٹھا، اور وہ اس سانپ سے مجھے خوف آ رہا تھا. یعنی نارمل سانپ سے بندے کو ایک تو خوف آتا ہے نا کہ سانپ ہے، لیکن اس کی دکھنی سے، اس کے منہ سے مجھے خوف آ رہا تھا. میرے کندھے کے اوپر بندوق تھی AK-47، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یمن میں AK-47 ہر کسی کے کندھے پہ ہوتی ہے. میں نے بندوق اتاری، نشانہ لیا، اس کو نشانہ نہیں لگا، لیکن سانپ وہاں پر ایک چھوٹا سا جھاڑی نما تھا جہاں پر
3-4 درخت بھی تھے ایک ہی ساتھ بڑے، تو ان میں چھوٹی چھوٹی گھاس بھوس جھاڑی نما تھی، تو ان میں گھس گیا۔ میں نے اس کو تلاش کیا لیکن مجھے سانپ نہیں ملا، تو اس کو گولی نہیں لگی، لیکن مجھے کیا ہوا، میرا نا دایاں ہاتھ وہ اس میں پین شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یار یہ میرا ہاتھ کو کیا ہو گیا، اتنی وہ آہستہ 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 میری درد زیادہ ہوتی گئی۔ خیر یہ ٹائم گزرا، میں نے موٹر بند کی، اپنے کمرے میں آیا، کھانا وغیرہ کھایا، تو میں اپنا ہاتھ دیکھ رہا ہوں کہ میرا ہاتھ سوج گیا ہے، میرا ہاتھ سوج گیا ہے اور درد بھی مجھے شدید ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں یار میرا ہاتھ لگا کہاں پر، جس وجہ سے میرا ہاتھ سوج رہا، درد ہو رہی ہے۔ کہتے میں اپنے اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو جہاں پر موٹر لگی ہوئی تھی مجھے وہاں پر ایک سایہ نظر آیا کہ کوئی کھڑا ہے وہاں پر۔ تو میں جلدی سے بندوق لے کے گیا، کہیں چور تو نہیں آ گیا، یعنی اس کمرے کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے، وہ کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ تو میں جا کے دیکھتا ہوں، لائٹ مارتا ہوں، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا یار عجیب بات ہے، یہ عجیب وہم ہے کہ مجھے لگا کہ وہاں پر ہے بندہ، میں نے دیکھا کوئی سایہ کھڑا ہے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، اسی دوران رات کے 12 کا ٹائم ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر کمرے میں کوئی مجھے نظر آیا، وہاں ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی، تو میں دوبارہ گیا، آوازیں دی کون ہے، مگر کوئی نہیں۔ عجیب ہے یار، مجھے نظر آتا ہے وہاں پر ہے، جہاں پر آتا ہوں تو کوئی سایہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا یہ عجیب سا وہم ہے، مجھے ہاتھ کا بھی درد تھا۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے بیٹھتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ میرا دروازہ، میں نے پوچھا کون، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ، پھر میں نے بولا کون ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو میں اٹھ کے گیا، جا کے دیکھا ادھر کوئی بھی نہیں، دوبارہ ٹارچ لی، میں نے ادھر ادھر ماری، کوئی بھی نہیں۔ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ اسی دوران میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا، وہیں کھڑا ہوں کہ بھائی وہ کمرے سے جہاں موٹر لگی ہوئی ہے وہاں سے ایک عورت کی چیخنے کی آوازیں آئی، اور انتہائی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی بندوق اٹھائی اور اس کمرے کی طرف بھاگا۔ میں نے کہا بہن کون ہے، کون ہے، کیا ہوا بہن، میں آ رہا ہوں، پریشان نہیں ہو، میں یہاں کا چوکیدار ہوں۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر اس ٹائم عورت کہاں سے آ گئی، اور کہیں کوئی مصیبت نہ ساتھ لے کے آ جائے، گاؤں کی عورت ہوگی، یہاں پر آئے گی، لوگ پوچھیں گے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہوگا کہ یہ یہاں پر کیوں آئی، اس کو بھی قتل کریں گے اور مجھے بھی قتل کریں گے۔ یہ سوچتے ہوئے میں ادھر جا رہا ہوں، جا کے تو میں دروازہ کھول کے دیکھتا ہوں وہاں کوئی عورت نہیں۔ بھائی یہاں پر عورت چیخیں ماری، میں نے سنی اپنے کانوں سے، تو میرے دل میں تھوڑا تھوڑا ڈر آ گیا کہ یار یہ کیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا، کمرے میں آیا تو وہ جو درخت ہیں 3 جہاں پر جہاں پر سانپ گھسا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک عورت درخت کے تنے کے پیچھے کھڑی ہے، جو تھوڑا سا منہ نکال کے دیکھتی ہے، پھر پیچھے کرتی ہے، پھر منہ نکال کے دیکھتی ہے، پھر پیچھے کرتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ انسان نہیں، یہ جن ہے۔ وہ دیکھتی رہی، پھر میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا، میں دیکھ رہا ہوں اس کی طرف۔ پھر اب وہ منہ نہیں نکالتی تو کہتی ہے زاہد
زائد، میں اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ رات کے 12:30 کا ٹائم ہے اور مجھے پتہ چل چکا ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ انسان نہیں، یہ جن ہے۔ تو میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ عورت مجھے ہنسنے کی آواز آنے لگ پڑی، میرے اوپر ہنس رہی ہے۔ یہ دن میں قرآن پڑھتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ سورج نکلا، میں سو گیا۔ اب مجھے یہ تھا کہ اگر میں یہاں بولوں کہ یہاں جنات ہیں، یہ ہے، یہ میری اتنی اچھی تنخواہ لگی ہوئی، میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اور میرے مائنڈ میں یہ بھی خیالات تھے کہ اتنی اچھی تنخواہ ہے، میں اس سے پیسے جمع کر کے تو اپنی شادی بھی کروں گا، لیکن یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری رات جب شروع ہوتی ہے، وہی مغرب کے ٹائم جب میں موٹر چلانے کے لیے گیا تو دروازہ کھولا تو وہی سانپ سامنے کھڑا ہے، جو سانپ کل میں نے دیکھا تھا۔ میں بالکل ساکت ہو گیا، یہ سانپ میں نے فیل کیا، وہ میرے ٹانگوں میں آ گیا۔ میں بالکل نہیں ہلا، اپنی جگہ کے اوپر ایسے جیسے کوئی پتھر کھڑا ہے۔ میں نے اس کو اپنی ٹانگوں کے ساتھ فیل کیا، وہ میری ٹانگوں کو ٹچ کرتا ہوا انہی جھاڑیوں میں چلا گیا۔ میں نے موٹر وغیرہ جو میرا ٹائم تھا بند کیا، جب کمرے میں گیا تو میری ٹانگ میں شدید درد شروع ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے۔ میں ٹارچ جو ہے اس کو اپنی ٹانگ کی طرف کر کے دیکھ رہا ہوں، میری ٹانگ سوج گئی، درد شدید۔ مجھے لگا کہیں مجھے سانپ نے ڈس تو نہیں لیا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پر مجھے کوئی سانپ کے ڈسنے کا کوئی نشان، کوئی خون نکل رہا، کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن میری ٹانگ سوج گئی۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھا، اسی طرح جیسے کل عورت مجھے آوازیں دے رہی تھی، مجھے آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا، جب کیا کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کا وقفہ ہوا، اچانک کسی نے میرا دروازہ ایسے کھولا جیسے کسی نے لات ماری ہو، اور آپ تصور کریں کہ ایک لوہے کا دروازہ، رات کو آپ گاؤں سے دور جگہ پہ بیٹھے ہوئے اکیلے، اور آپ کے ساتھ یہ حرکات ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جنات ہیں، تو کوئی ایسے دروازہ کھولے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ میں اس قدر ڈرا، میری ایسے جیسے ابھی میری روح نکل جائے گی۔ کافی دیر میں سہما بیٹھا رہا، تھوڑی سی ہمت آئی، تھوڑی سی ہوش میں آیا، میں جلدی سے جا کے دروازہ بند کیا، ایسے جیسے میری چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ میں نیچے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر مجھے دوبارہ عورت آوازیں دے رہی ہے، زائد، کوئی جواب نہیں دیتا، چیخیں مارتی ہے۔ میرے اندر ہمت آتی ہے، میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، اسی درخت کی طرف جہاں وہ آوازیں آتی ہیں، میں اسی طرف مارتا ہوں۔ وہ عورت سامنے کھڑی ہے، کل یوں چہرہ نکالتی تھی، دیکھتی تھی، پیچھے ہٹ جاتی تھی، ابھی سامنے کھڑی ہے۔ تو میں نے سنا ہوا تھا کہ جن آپ کی آنکھوں کے سامنے غائب نہیں ہوگا، آپ تھوڑا سا اس طرف منہ کر کے آنکھیں چرا کے دوبارہ اس کی طرف دیکھو گے تو وہ غائب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے منہ یوں کر کے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ وہیں پر کھڑی۔ تو میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اونچی آواز میں، وہ ایسے چلتی ہے، اس کے چلنے کی آواز ایسے آتی ہے جیسے سانپ جو ہے نا اپنا جیسے چلتا ہے وہ گھسٹ گھسٹ کے، اس طرح کی اس کی مجھے آواز آ رہی، اور وہ ان جھاڑیوں میں وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اونچی قرآن پڑھا، اذان دینا شروع کی، میں اذان دیتا رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ پھر کوئی ایسا واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا،
یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ میں نے گاؤں کے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ مجھے میری تنخواہ عزیز تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا اذان دینے کے بعد 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کچھ بھی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ چوتھے دن میں اسی ٹائم موٹر بند کر کے جو ہی مڑا تو سانپ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے پھر آنکھیں چرا کے اس کی طرف دیکھا تو سانپ غائب تھا۔ پھر میں نے وہاں پر اذانیں دی اور آج کے دن تک میرے ساتھ دوبارہ کبھی واقعہ نہیں ہوا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو پچھلی سٹوریز میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتی ہے۔ دیکھیں اس بندے نے اذان دی، جنات بھاگ گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کو کوشش کی کہ ڈر جائے، لیکن جب پھر اس نے اذان دی تو وہ بھاگ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہاں پر جنات نہیں رہتے۔ دوستو، یہ قصہ تھا زائد کا یمن سے۔ میں ایک سٹوری اپنے دوسرے چینل پہ لگائی تھی، لیکن اس میں نہ اس کی آواز صحیح نہیں تھی، مائک، تو میں دوبارہ وہ سٹوری اس چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کو عنوان کیا دوں، اس کا ٹائٹل کیا دوں، مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ وہ سٹوری ایسے کہ وہ یمن سے افریقہ جاتا ہے وہاں پر کام کی تلاش کے لیے، اور اس کو جاب ملتی ہے چوکیدارے کی۔ تو ایک ہی رات میں اس سے میں نے آج تک اتنی خوفناک کہانی میں نے نہیں سنی۔ میں اور بھی کتنی کہانی پڑھتا ہوں، لیکن وہ بہت خوفناک تھی۔ تو میں چاہتا ہوں مجھے آپ اس کا عنوان لازمی دیجیے گا تاکہ میں کل یا پرسوں وہ سٹوری دوبارہ ریکارڈ کر کے اس چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ سٹوری پسند آئے لائک کریے گا، کمنٹ لازمی کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔